بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اس مہینے کی عظمت و فضیلت بتلانے اور ظاہر کرنے کے لیے اس کو اللہ کا مہینہ فرمایا گیا، شہر اللہ کہا گیا، ورنہ تمام مہینے اور دن اللہ ہی کی مخلوق ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور اسی کے حکم سے چلتے ہیں۔ اور بعض دوسرے روزوں یعنی ذی الحجہ کے روزے، شوال المکرم کے روزے کی فضیلتیں بھی اپنی جگہ ہیں، لیکن محرم کے روزوں کو جو خاص قسم اور نوعیت کی فضیلت حاصل ہے، اس قسم کی فضیلت رمضان کے بعد محرم کے مہینے کے علاوہ دوسرے روزوں کو حاصل نہیں۔ اس حدیث میں محرم کے روزے سے صرف 10ویں تاریخ یعنی عاشوراء کا روزہ مراد نہیں ہے، بلکہ محرم کے مہینے کے عام نفلی روزے مراد ہیں۔ لہذا اس مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھ لیا جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ یہی زیادہ صحیح اور راجح قول ہے۔ اور 10 محرم کے روزے کی فضیلت اس کے علاوہ مستقل اور علیحدہ ہے، اس کے بارے میں روایات منقول ہیں، لیکن عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ بھی محرم ہی کے مہینے میں داخل ہے، لہذا اس سے بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے معلوم کیا کہ ماہ رمضان کے بعد آپ کس مہینے میں مجھے روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا کہ میں نے کسی کو اس بارے میں سوال کرتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے ایک شخص کے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت یہ سوال کیا تھا جبکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، یعنی اس شخص نے اللہ کے رسول کو وہی سوال کیا تھا جو آپ نے مجھے کیا۔ اس نے کہا تھا، یا رسول اللہ، ای شہر تأمرنی ان اصوم بعد شہر رمضان، کہ اے اللہ کے رسول، ماہ رمضان کے روزوں کے بعد مجھے کس مہینے میں روزے رکھنے کا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، ان کنت صائما بعد شہر رمضان فصم المحرم فإنہ شہر اللہ فیہ یوم تاب فیہ علی قوم ویتوب فیہ علی قوم آخرین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر تم روزے رکھنا چاہتے ہو تو ماہ محرم کے روزے رکھو، کیونکہ یہ اللہ کا وہ مہینہ ہے جس کے ایک دن اللہ نے ایک قوم یعنی بنی اسرائیل کی توبہ قبول کی اور اسی دن دوسرے لوگوں کی بھی توبہ قبول فرمائے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ محرم کے مہینے میں حسب حیثیت نفل روزے رکھنا افضل ہے، فضیلت ہے۔ محرم کا مہینہ عظمت و احترام والے مہینوں میں سے ہے جن میں عبادت کی خاص فضیلت ہے، اور روزہ بھی اہم عبادت ہے، لہذا دوسری عبادات کے ساتھ ساتھ روزے کی عبادت کو بھی ان مہینوں کے احترام کی وجہ سے خاص اہمیت و فضیلت عطا کی گئی ہے۔
اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ محرم الحرام کا مہینہ عظمت و فضیلت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات اور انوارات اس مہینے میں نازل ہونے کی وجہ سے اس مہینے کو خاص طور پر اللہ کا مہینہ شہر اللہ فرمایا گیا ہے۔ لہذا اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت بہت لگن اور توجہ کے ساتھ کرنی چاہیے، اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنے اور حسب حیثیت نفلی روزوں اور توبہ اور استغفار کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ اس مبارک مہینے کے تقاضے پورے ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی سال کی ابتدا سال کے باقی آنے والے مہینوں کے لیے نیک فال ثابت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مہینوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔